آج کا میرا لیکچر اکانومسٹ کو بہت ہی برا لگے گا، بہت ہی زیادہ برا لگے گا، مگر شاید عوام کو یہ لیکچر پسند آئے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی تھیوری پریزنٹ کر رہا ہوں جس کو کہا جاتا ہے ماڈرن مانیٹری تھیوری، اور کیونکہ پاکستان کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں، اپنے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ ایسی پالیسیز کی ضرورت ہے جن کو کہ پہلے ٹرائی نہیں کیا گیا، کیونکہ جو پالیسیز ٹرائی کی جا رہی ہیں وہ تو وہی ہیں جو ہم عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہمیں کچھ نئی پالیسیز کی ضرورت ہے، تو آئیے کچھ آلٹرنیٹیو اکنامک تھیوریز کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ آج کی اکنامک تھیوری ہے ماڈرن مانیٹری تھیوری۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے چند گزارشات پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا بڑا برا حال ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 27% تک مہنگائی ہے۔ ویکلی انفلیشن یعنی ہر ہفتہ وار جو مہنگائی ہے وہ تقریباً 40% تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ روپے کی جو ڈالر کے عوض قیمت ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ویلیو روپے کی گرتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی خاص معاشی ترقی میں نظر نہیں آ رہی۔ مطلب ہے کہ گروتھ نہیں نظر آ رہی، یہ نہیں نظر آ رہا کہ نئی صنعتیں لگ رہی ہیں، یہ نہیں نظر آ رہا کہ نئے بزنسز اور کاروبار شروع ہو رہے ہیں، یہ نہیں نظر آ رہا کہ امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اسٹیگفلیشن کے دور کے اندر ہیں۔ اسٹیگفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی بھی بہت تیز ہے اور بے روزگاری بھی بہت اونچی ہے، گروتھ بھی کوئی نہیں ہو رہی، اسٹیگنیشن کے ہم ماحول کے اندر ہیں۔ تو اس سے باہر کیسے نکلا جائے، کیا کیا جائے باہر نکلنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا کرائسس ہے جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف سے روز آئی ایم ایف کے سامنے اس طرح کر کے کشکول لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں $1 بلین دے دیے جائیں، تو آئی ایم ایف پیسے دے گا تو پھر اور لوگ بھی پیسے دیں گے، اور لوگ اگر ہمیں ڈالر دیں گے تو پھر ڈالروں سے ہم وہ چیزیں خرید سکیں گے جو ہماری ضروریات ہیں۔ وہ کیا ضروریات ہیں؟ ڈالروں کی ہمیں کیوں اتنی ضرورت ہے، اور کیوں ہم مجبور ہیں کہ آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو کل چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے اور جو کل چیزیں امپورٹ کرتا ہے اس کے اندر فرق ہے۔ ایکسپورٹ ہم بہت کم کرتے ہیں، امپورٹ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ باہر سے جو بھی چیزیں ہم خریدتے ہیں وہ ہمیں ڈالر میں خریدنی پڑتی ہیں، اس لیے ہمیں ڈالر کی طلب ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، روپے کی طلب بہت کم ہے۔ جتنی چیزیں ہم زیادہ بنائیں گے جو کہ باہر کے لوگ خریدیں گے تو روپے کی طلب اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ ذرا اعداد و شمار آپ دیکھیے کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے سال 2021 میں جو ایکسپورٹس تھے وہ $25.6 بلین تھے، جو امپورٹس تھے وہ $53.8 بلین تھے، تقریباً $54 بلین۔ یعنی جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں وہ اگر اتنے ہیں تو جو ہمارے امپورٹس ہیں وہ اس سے ڈبل ہمارے امپورٹس ہیں۔ یہ جو گیپ ہے یہ کس طرح پورا ہوتا ہے؟ یہ پورا ہوتا ہے جناب اکثر ورکرز ریمیٹنسز سے۔ ریمیٹنسز کیا ہوتے ہیں کہ باہر جو لوگ کام کرتے ہیں، دبئی میں، ابو دھابی میں، کوئی امریکہ میں کام کر رہا ہے، کوئی کینیڈا میں کام کر رہا ہے، کوئی انگلینڈ میں کام کر رہا ہے، کوئی یورپ میں کہیں پہ کام کر رہا ہے، جہاں پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں پاکستانی، وہ جب تھوڑے بہت پیسے اپنے جمع کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں، اور اپنے والدین کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھیجتے ہیں، یا بہنوں کی شادی کے لیے بھیجتے ہیں، یا ویسے ہی واپس گھر بھیجتے ہیں کہ چلو وہ گھر بنا لے گا، بھائی کی مدد ہو جائے گی، کچھ بھی، وہ جو پیسے واپس بھیجتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ $29.4 بلین۔ اندازہ کریں، اس کا مطلب ہے پاکستان کے سارے سرمایہ دار مل کر جو چیزیں بناتے ہیں اور باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ پیسے پاکستان کے وہ مزدور جو باہر کام کرتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے گھروں میں واپس بھیجتے ہیں، وہ زیادہ پیسے بھیجتے ہیں۔ مزدور پاکستان کے لیے زیادہ آمدنی پیدا کرتے ہیں، اور پاکستان کے جو ایکسپورٹر ہیں وہ کچھ ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے۔ کیا وجہ ہے اتنی دیر سے پاکستان کی اکانومی 70 سال سے چل رہی ہے، ایکسپورٹرز کو اتنی ساری فیسلٹیز ملی ہیں، ٹیکس ریلیف، ہر قسم کی ریلیف ملی ہے، ایکسپورٹ سبسڈیز ملی ہیں، پھر بھی ایکسپورٹرز کچھ بنا ہی نہیں سکتے، کچھ ایکسپورٹ ہی نہیں کر سکتے۔ آئیں ذرا ایکسپورٹ اور امپورٹس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو امپورٹس کی طرف ایک نظر اٹھاتے ہیں۔ 27% ہمارے امپورٹس فیولز، آئلز، ڈسٹیلیشن پروڈکٹس وغیرہ ہیں، یعنی کہ بیسک چیزیں ہیں۔ پھر 8.2% ہمارے جو امپورٹس ہیں وہ الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے، جس میں ٹیلی فون وغیرہ بھی شامل ہے، موبائل فونز وغیرہ بھی شامل ہے۔ پھر 8% مشینری، نیوکلیئر ریئیکٹرز، بوائلرز اور آئرن اینڈ اسٹیل 6.3%۔ ایون دوائیاں 5.2% ہم امپورٹ کرواتے ہیں۔
یعنی ہمارے جو امپورٹس ہیں ان کو ہم اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے. خاص طور پہ آئل کی امپورٹ, فیول کی امپورٹ, گیس کی امپورٹ, ان چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری جدید اکانومی جو ہے ان چیزوں پر منحصر ہے اور ان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. اسٹیل بھی ہماری امپورٹ ہے, الیکٹریکل چیزیں ہم بنا نہیں سکتے, فون ہمیں بنانے نہیں آتے, کمپیوٹر ہمیں بنانے نہیں آتے, تو لہٰذا یہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی چیزیں, اور یہ بھی جدید معیشت کے لیے ضروری ہیں. اب دیکھیں ایکسپورٹ ہم کیا کرتے ہیں. ایکسپورٹ ہم آج بھی جو چیزیں کر رہے ہیں 2015 کی تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹڈ فگرز ہیں, مگر مور اور لیس بریک ڈاؤن جو ہے وہ یہی ہے. ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ویجیٹیبل ایکسپورٹس کرتے ہیں, چمڑا اور سکنز ایکسپورٹ کرتے ہیں, فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں وغیرہ. یہ ہماری بیسک ایکسپورٹس ہیں, اور اس میں بھی ٹیکسٹائل اور کلودنگ میجر ایکسپورٹ ہے, باقی سب چیزیں جو ہیں وہ مائنر ایکسپورٹس ہیں. تو اس سے کیا نظر آتا ہے؟ اس سے نظر یہ آتا ہے کہ جو بیسک آپ کہہ لیں کہ ایگریکلچرل اکانومی, اس سے ہم آگے گئے ہی نہیں. ہم گاڑیاں نہیں ایکسپورٹ کر رہے, ہم بنا ہی نہیں رہے گاڑیاں, اسمبل ضرور کر رہے ہیں. ہم کمپیوٹرز نہیں بنا رہے, ہم چپس نہیں بنا رہے, ہم سیمی کنڈکٹرز نہیں بنا رہے, ہم وہ تمام چیزیں بنا ہی نہیں رہے جو کہ ایک جدید اکانومی میں بنائی جاتی ہیں, جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا نیکسٹ فیز ہے. اس فیز میں ابھی ہمیں انٹر ہی نہیں ہوئے. ہم یہ چیزیں بنا ہی نہیں سکتے جو کہ جن کی باہر ڈیمانڈ ہے. ہم وہ چیزیں بناتے ہیں جو کہ باہر کو خریدنا ہی نہیں چاہتا, اور جو چیزیں لوگ خریدنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بنانی آتی ہی نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا کرائسس ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. ڈیٹ ٹریپ سے مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں پیسے جو ہیں وہ قرضے پہ لینے پڑتے ہیں, ادھار پہ لینے پڑتے ہیں, اور جب ہم ادھار پہ لیتے ہیں تو پھر IMF والے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس قرضے کو اتارنے کے لیے یہ بنیادی شرائط ہوں گی. 28 شرائط انہوں نے ہمیں دی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور وہ شرائط کیا ہوتی ہیں؟ وہ 3-4 چیزوں کے ارد گرد اکٹھی ہوتی ہیں. نمبر 1 اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم کرنا ہے آپ نے, یعنی حکومت کی آمدنی اور اخراجات برابر ہونے چاہیے. نمبر 1 اس کا مطلب ہے ٹیکسز آپ بڑھائیں, اس کا مطلب ہے اپنے اخراجات آپ کم کریں. اخراجات جو ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فوج پہ تو کم ہوتے نہیں, کیونکہ ہمیں ہمیشہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوتا ہے انڈیا سے, تو فوج پہ تو کم ہو نہیں سکتے. بیوروکریسی بھی اپنے اخراجات کم نہیں کرتی, اس نے بھی چلنا تو ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے بیوروکریسی نے. تو کس چیز پہ اخراجات کم ہوتے ہیں؟ اکثر و بیشتر اخراجات ان چیزوں پہ کم ہوتے ہیں جو عوام کی چیزیں ہوتی ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر وغیرہ. عوام جو ہے موبلائز نہیں, آرگنائز نہیں اپنے حقوق لینے کے لیے, اس کے پاس کوئی قوت ہی نہیں ہے, تو لہٰذا یہ چیزیں ان چیزوں میں سب سے پہلے کٹوتی ہوتی ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا IMF کا یہ کہنا ہے کہ جناب علی آپ نے اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ, بجٹ ڈیفیسٹ, اور ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ان کی ریکمنڈیشن ہی ہوتی ہے ڈی ریگولرائزیشن کریں آپ, لبرلائزیشن کریں, پرائیویٹائزیشن کریں, چیزیں بیچ دیں, اپنے قومی اثاثے اپنے بیچ دیں. اونے پونے دام ہی ہمیں بیچنے پڑتے ہیں, کوئی خریدتا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ٹریڈ لبرلائزیشن کرنی ہے, ٹیرف بیریئرز وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں ڈالنی. کبھی کبھار وہ IMF ایکسیپشن کر دیتی ہے اگر بڑا سیویئر کرنٹ اکاؤنٹ پرابلم ہو, مگر اکثر و بیشتر ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹیرف وغیرہ کم کرو, یعنی کہ جو چیزیں وہ بیچ رہے ہیں ان کے اوپر پابندیاں نہ لگاؤ, جو ویسٹ سے ہمیں یہاں پہ آ رہی ہیں ان پہ پابندیاں نہیں لگانی وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح بجٹ ڈیفیسٹ. اب بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی خاص ایسے ٹولز نہیں بچ جاتے جس سے کہ وہ معیشت کو چلا سکے, بہتر کر سکے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ OECD کنٹریز کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کا بہت بڑا کنٹرول ہوتا ہے اپنی اکانومی پہ. مثال کے طور پہ جو OECD کنٹریز ہیں آن ایوریج اکانومی کی 40% حصے, 45% حصے, ایون 50% حصے کو کنٹرول کرتی ہیں. آپ اندازہ کریں اتنا بڑا حصہ ان کی معیشت کا ان کی حکومت کے, ان کی ریاست کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اگرچہ ویسے وہ دن رات ہمیں فری مارکیٹ کے بارے میں اس بات سکھاتے رہتے ہیں, مگر ایکچولی ان کی اکانومیز ہیویلی اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے. دلچسپ بات ہے نا. اور ہماری اکانومی ایکچولی بالکل بھی اسٹیٹ کنٹرولڈ نہیں ہے. اگرچہ ہمارے ذہن کے اندر تصور یہ ہے کہ ریاست ہر جگہ کیوں گھسی ہوئی ہے, ریاست نکل جائے, فری مارکیٹ اکانومی ڈیولپ ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بٹ ایکچولی گورنمنٹ اسپینڈنگ ایز اے پرسنٹیج آف اوور آل GDP آف پاکستان انتہائی چھوٹی ہے, اور OECD کنٹری سے تو بہت ہی کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ فری مارکیٹ اکانومی ہیں کمپیئر ٹو دا ویسٹ. اب کیونکہ پہلی حکومت جو ہے وہ بہت چھوٹی سی سکڑی ہوئی سی حکومت ہے, کمزور حکومت ہے. یہ حیران ہوتے ہیں آپ بات سن کے جب میں یہ بات کہوں کہ ہماری حکومت بڑی کمزور حکومت ہے. ہماری فوج بہت طاقتور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, 5th 6th لارجسٹ آرمی ان دا ورلڈ, بڑی ویل اکوپڈ آرمی بھی ہے. میں فوج کی صرف بات نہیں کر رہا, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. ہماری حکومت جو پر کیپٹا خرچہ کرتی ہے پبلک پر وہ بہت کم ہے. حکومت ایکچولی بہت کمزور ہے.
اور حکومت اور مزید اس لیے کمزور ہے کیونکہ حکومت کے پاس اکنامک ٹولز جو ہیں وہ بہت ہی کم ہے. میں پی ڈی ایم کی کوئی یہ نہیں کہہ رہا, اپالوجی نہیں پریزنٹ کر رہا کہ پی ڈی ایم کیوں کامیاب نہیں ہو رہی ہے, میں اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن پریزنٹ کر رہا ہوں. میں تمام پاکستانی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پی ڈی ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا ایون فوجی کو ڈکٹیٹر آئے, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس انتہائی لمیٹڈ اکنامک ٹولز ہیں, انتہائی لمیٹڈ اکنامک ٹولز ہیں. اکثر و بیشتر ان کے پاس جو اکنامک ٹولز ہونے چاہیے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کا بینک ہے جناب, گورنمنٹ کا بینک ہے, ریاست کا بینک ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کا بینک ہے. تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو بڑا پاورفل انسٹیٹیوشن ہے, مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت سے اب اٹانومس ہے. حکومت سے اٹانومس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, فلانا کرنا ہے, ڈمکانا کرنا ہے. یہ فیصلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود کرے گا. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کون ہوتے ہیں؟ اب اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آئی ایم ایف سے پڑھ کر آتے ہیں, سند لے کر آتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اگرچہ وہ پاکستان کی ریاست کا بینک ہے, وہی نوٹ چھاپتا ہے, مگر ان ریالٹی وہ اب ریاست کے, یا آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کے کنٹرول میں نہیں, اٹانومس ہے. تو کیا ٹولز بچ جاتے ہیں حکومت کے پاس؟ تھوڑا بہت بجٹ کے ساتھ مینیج کر لیں, اس میں بھی زیادہ پلے نہیں ہے. پلے سے مطلب یہ کہ اس میں زیادہ وہ تبدیلی نہیں کر سکتے, 19-20 کا فرق کر سکتے ہیں, وہ زیادہ کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا کہ 52% تو ڈیٹ ری پیمنٹ میں چلا جاتا ہے, تو بچی پیچھے کچھ نہیں جاتا. 56% تک ڈیٹ ری پیمنٹ میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 1/4 اور جو ہے وہ فوج وغیرہ کے اخراجات میں چلا جاتا ہے. تو پیچھے بچتا کیا؟ تو حکومت کے پاس بچتا یہ ہے کہ چلو وہ تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹس کو اوپر نیچے کر لیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, منی سپلائی کو وہ نہیں چھیڑ سکتے, مگر انٹرسٹ ریٹس کو اوپر نیچے کر لیتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ انٹرسٹ ریٹس کا کیا ماجرا ہے بھائی جان, اور ان کو اوپر نیچے کرنے سے حکومت کیسے معیشت کو کنٹرول کرتی ہے. تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے کہ انٹرسٹ ریٹس کو اوپر نیچے کر کے حکومت کیسے اکانومی کو کنٹرول کرتی ہے یا کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور کیا یہ ایک طاقتور ہتھیار ہے حکومت کے پاس یا نہیں, اور اس کا مزید بینکنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ ساری چیزیں ایکسپلین ہوں گی, اور پھر آؤٹ آف دا باکس سولوشن کیا ہے وہ بھی میں سمجھاؤں گا. تو آئیے اس ڈسکشن کو پہلے تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم ایک سائیکل آف انڈر ڈیولپمنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. کس میں؟ سائیکل آف انڈر ڈیولپمنٹ میں. مطلب ہم ڈیولپ نہیں کر سک رہے, ہم سیکھ نہیں سک رہے کہ نئی چیزیں کیسے بنانی. یہ میرے سامنے ایک ماؤس پڑا ہوا ہے, یہ ماؤس کیسے بنانا ہے ہمیں نہیں آتا, بنانا نہیں آتا. کیوں نہیں بنانا آتا؟ ہم کیا بیوقوف لوگ ہیں؟ کیا پاکستانی جو عقل مند لوگ نہیں؟ ہرگز نہیں. پاکستانی بڑے عقل مند لوگ ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور ہر فیلڈ کے اندر جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے وہ شاندار پرفارمنس کرتے ہیں. تو پھر ہمیں کیوں نہیں بنانا آتا؟ پاکستان کے اندر ہم یہ چیزیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم یہ چیزیں تب بنانا سیکھیں گے جب یہاں پاکستان کے اندر وہ ادارے قائم ہوں گے جو ادارے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کمپیوٹر بنانا ہے, یا ہم نے گاڑی بنانی ہے, یا ہم نے مائکرو چپس بنانی ہے, یا ہم نے موبائل فون بنانا ہے, یا ہم نے کیمرہ بنانا ہے, یا ہم نے سیمی کنڈکٹرز بنانے ہیں, ہم نے چپس بنانی, جو بھی کوئی ادارے ہوں گے. اب وہ ادارے کون کھڑا کرے گا؟ یا تو حکومت کھڑا کر سکتی ہے, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حکومت تو کے پاس تو 4 ٹکے نہیں ہیں, پیسے ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو بری طرح سے خسارے کے اندر ہے. یا پھر سرمایہ دار کر سکتا ہے, کیپٹلسٹ کر سکتا ہے, اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. کیپٹلسٹ کیوں نہیں کرتا؟ کیپٹلسٹ کیوں نہیں ایسے ادارے بناتا جہاں پہ موبائل فونز وغیرہ بنائے جائیں ایسا؟ اس کی وجہ یہ نمبر 1 کہ اس کے لیے جو سرمایہ چاہیے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہمارے کیپٹلسٹ اتنے بڑے نہیں ہیں, نمبر 1. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے کیپٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, حکومت چینج ہو جاتی ہے, کبھی کوئی حکومت آ جاتی ہے, کبھی کوئی ایک حکومت آتی ہے, وہ کہتی ہے ہم نے کرپشن صاف کر دینی ہے, ہم پہ ہی سارا ملبہ اپنا اتار دیتی ہے, اپنا غصہ اتار دیتی ہے. پی ٹی آئی کے دور کے اندر فار انسٹنس جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے وہ خوش نہیں تھے, وہ کہتے تھے یہ تو ہمیں بھی شاید پکڑ لیں, اس لیے وہ بڑے اپسیٹ تھے. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ٹیررزم ہے, پھر اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ اکنامک پالیسی نئی حکومت آئے تو چینج ہو جائے, تو اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہے. تو اس وجہ سے سرمایہ دار جو ہے پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں اپنے پیسے اٹھاتا ہوں اور میں اس کو باہر والے کسی بینک میں ڈال دیتا ہوں, اگرچہ وہاں انٹرسٹ ریٹ کم ہے مگر وہاں میرے پیسے اس کو فیل ہوتا ہے محفوظ ہے. مجھے ہو سکتا ہے کہ صرف 5% انٹرسٹ ریٹ مل رہا ہو کسی یورپین, سوئٹزرلینڈ, سویڈش بینک کے اندر, مگر مجھے پتا ہے کہ میرا وہاں پہ کیپٹل محفوظ ہے, یہاں پہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے, تو لہٰذا میں اپنے پیسے جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے بینک میں ڈالوں گا, پاکستان والے بینک میں نہیں ڈالوں گا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ کیپٹل یہاں سے باہر جا رہا ہے. جو کیپٹل یہاں سے باہر نہیں جا رہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر
نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں خرچ ہوتا ہے. نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ ایسی انویسٹمنٹ کہ جس کے نتیجے میں آپ کی پروڈکٹیو کیپیسٹی گرو نہیں کرتی. مثال کے طور پہ اگر میں انویسٹ کروں ریئل اسٹیٹ میں, جو سب سے فیوریٹ انویسٹمنٹ ہے پاکستان کی امیر طبقے کی, سب سے فیوریٹ انویسٹمنٹ ہے, پیسے آئے اوکے ریئل اسٹیٹ خرید لو. اب ریئل اسٹیٹ سے ہم نئی چیزیں بنانا نہیں سیکھتے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہوں, میں کوئی زمین خرید لیتا ہوں, اس سے ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی گرو نہیں کرتی, اس سے ہم کوئی نئی چیز بنانا نہیں سیکھتے. تو اس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ میں ڈیولپمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کے اندر ایز سچ گروتھ اس قسم کی نہیں ہوتی. اسی طرح میں لو ہینگنگ فروٹس کے لیے جاتا ہوں. میں کروں گا چلو کوئی ایسی چیز بناؤں گا جو جلد بن جائے, ہینڈی کرافٹس وغیرہ سے بن جائے, اس کے لیے کوئی ہائی ٹیکنالوجی اور بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہ ہو اور وہ جلد بکے. چھوٹے چھوٹے کنزیومر آئٹمس میں بنا لوں گا, کپڑے بنا لوں گا, جس طرح کپڑوں کی بہت ساری یہاں پہ بوتیکس وغیرہ ہیں اور دے ڈو ویری ویل. یا میں چلو کوئی فرنیچر بنا لوں گا, فرنیچر آلسو اسمال مینوفیکچرنگ وغیرہ. یا چلو میں کوئی فٹ بال بنا لوں گا, میں کوئی سرجیکل انسٹرومنٹس بنا کے بیچ لوں گا. مگر یہ ساری چیزیں وہ چیزیں جو کہ چھوٹی انویسٹمنٹ سے پوری ہو سکتی ہیں اور جس کے لیے بہت ہائی اسکل کی ضرورت نہیں. ایون جو اسپورٹس گڈس بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے اکثر وہ ہینڈ میڈ بنتے ہیں پاکستان کے اندر. جتنی چیزیں ہم بناتے ہیں اکثر وہ ہینڈ میڈ ہوتی ہیں. بڑی مشینری سے چیزیں بنانا ہم نے سیکھا نہیں. ماسبہ ہے شاید کچھ حد تک ٹیکسٹائلز میں, اور اس میں بھی مشینری ہماری ساری آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور وہ ساری مشینری باہر سے آتی ہے. تو ہمیں وہ چیزیں بنانی نہیں آتی جو کہ ہمیں جدید دنیا کے اندر لے کے جائیں. ناٹ بیکاز ہمارے لوگ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں, بٹ بیکاز وہ ادارے نہیں ہیں جہاں پہ ہم یہ چیزیں سیکھ سکیں. اور وہ لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں, جو یہ چیزیں بنانا سیکھ سکتے ہیں, ان میں پوٹینشیل ہے, وہ پڑھے لکھے ہیں یا وہ بنا سکتے ہیں, ان کو میں اسکل ہے, ان میں ڈیولپمنٹ ہے, ان میں سب وہ چیزیں ہیں, انہوں نے ان کی ایجوکیشن ہے. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جس طرح پاکستان کا سرمایہ باہر جاتا ہے اسی طرح پاکستان کا دوسرا سرمایہ بھی باہر جاتا ہے, جس سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان کا برین ڈرین. پاکستان کے اندر جو بھی اسکلڈ لیبرر ہے, جس کے پاس اچھی ڈگری آ جائے, جس کے پاس اچھی کوالیفیکیشن آ جائے, تو اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں باہر چلا جاؤں. یہ اس کی کوئی ذاتی فیلئر نہیں ہے. انفیکٹ مارکیٹ اکانومی کے اندر ہمیشہ لیبر جو ہے وہ وہیں جائے گا جہاں سرمایہ ہوگا. سرمایہ اگر باہر جا رہا ہے یا باہر اگر سرمایہ زیادہ پیدا ہو رہا ہے, اس کی سپر ابنڈنس ہے, باہر وہ ابنڈنٹ ہے, باہر بہت سارا سرمایہ ہے, باہر بہت ساری سرمایہ کاری ہو رہی ہے, تو پھر لیبر, پوری دنیا کے لیبر وہاں جائے گا جہاں سرمایہ ہے. اور یہ منڈی کا اصول ہے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, مارکیٹ اکانومی کا اصول ہے. تو رزلٹ کیا ہے, ذرا سوچیں اس کے بارے میں, کہ وہ لوگ جو ہمیں سکھا سکتے ہیں کہ نئی چیزیں کیسے بنانی ہیں, کمپیوٹرز کیسے بنانے ہیں, یہ وہ جو بھی چیزیں ہیں, وہ سارے باہر جا رہے ہیں اور وہ باہر جا کے وہی چیزیں بنا رہے ہیں جو ہمیں جن کی ہمیں ضرورت ہے, جو پاکستان میں بننی چاہیے. اور وہ سرمایہ جو کہ وہ ادارے بنا سکتا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے, وہ بھی باہر جا رہا ہے. سرمایہ بھی باہر جا رہا ہے اور وہ لیبر پاور, وہ انٹلیکٹ, وہ برین, وہ اسکل لیبر, وہ بھی ساری باہر جا رہی ہے. ایون اگر آپ ایک اسکل کنسٹرکشن ورکر ہیں تو بھی آپ باہر جا رہے ہیں. تو آپ سوچیں اب یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم اس کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں. لگتا ہے ہم پھنس گئے ہیں. دیکھیں, حکومت کا 80% میں نے آپ کو بتایا حصہ یا تو ڈیٹ سروسنگ پہ خرچ ہو رہا ہے یا ملٹری بیوروکریسی وغیرہ پہ خرچ ہو رہا ہے. اور سرمایہ اکانومی جو ہے وہ اس میں سے جو اسکلڈ لوگ ہیں وہ بھی باہر جا رہے ہیں اور جو ہمارا اپنا سرمایہ وہ بھی باہر جا رہا ہے. آپ کہیں گے سر مگر ابھی آپ نے پہلے یہ بتایا تھا کہ ریمیٹنسز تو اندر آ رہی ہیں. تو ریمیٹنسز اندر آ رہی ہیں, مگر دلچسپ بات یہ کہ ریمیٹنسز کس کو جاتی ہیں, غریب لوگوں کو جاتی ہیں. اب غریب لوگوں کو جب ریمیٹنسز جاتی ہیں تو وہ اس سے صنعت نہیں لگاتے, وہ اس سے کیا کرتے ہیں, اپنے گھر کو پکا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, ہسپتال کے اگر ماں پیو کے کوئی بوڑھے معاملات ہیں تو ان کو حل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی موٹر سائیکل خرید لیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن خرید لیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں, یعنی وہ اس سے کنزمپشن اپنی ٹھیک کرتے ہیں, اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ٹھیک کرتے ہیں. وہ اس کو انویسٹ اس سینس میں نہیں کرتے کہ میں فیکٹری لگا لوں گا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, ملینز آف لوگوں تک انفیکٹ پہنچ رہی ہیں, مگر یہ تھوڑی ریمیٹنسز ہیں. تو ان تھوڑی ریمیٹنسز اتنی کوانٹٹی میں نہیں ہے کسی ایک انڈیویجول فیملی کے پاس کہ اس سے وہ کوئی فیکٹری لگا لیں, سمجھیں آپ. تو اس سے وہ صرف یہی کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اپنی حالات زندگی بہتر کر لیں. تو وہ کنزمپشن کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, وہ بھی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بہتر کرنے میں استعمال نہیں ہو رہی, انفیکٹ چیزوں کو صرف کنزیوم کرنے میں استعمال. تو اب اس سے سمجھ گیا ہی کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں
ایک سائیکل آف انڈر ڈیولپمنٹ میں، سائیکل آف انڈر ڈیولپمنٹ، اس سے ہم باہر ہی نہیں نکل پا رہے کہ کس طرح ہم نے ملک کی ترقی کرنی ہے۔ اب دیکھیں ایک دلچسپ قسم کی کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی۔ کانٹرڈکشن کا کیا مطلب ہے؟ تضاد پیدا ہو گیا۔